اس وقت ایسے لوگ ہیں رمضان المبارک کے ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں. نوجوان ہیں, کما رہے ہیں, وقت تو ایک جیسا ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی, لیکن انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس وقت میں ہم نے اللہ کو راضی کر کے ہٹنا ہے. ان کے لیے یہ سارے کام آسان. تو ہم چلو چند 100 دفعہ یا 1000 دفعہ ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرے, اور اگر چلتے پھرتے عادت ڈال لیں تو سبحان اللہ کئی ہزار مرتبہ کرنا بھی آسان ہے. اور ہمارے اکابر سبحان اللہ وہاں سینکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں ہوتی تھی, اور لاکھوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی, کروڑوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی. کروڑوں مرتبہ سے زیادہ دل کے اوپر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی تھی, کروڑوں مرتبہ سے زیادہ. اس دل کے اوپر کتنا نور ہوتا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اور استغفار کی کثرت کریں. اور 2 چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے, ایک اللہ رب العزت سے جنت مانگیں اور جہنم سے اللہ تعالی سے پناہ مانگیں. تو اس مہینے میں یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. حسب استطاعت رمضان مبارک میں صدقہ و خیرات زیادہ کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں اپنے دونوں ہاتھ صدقے کے لیے کھول دیا کرتے تھے. جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ پانی اللہ کے راہ پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے تھے. تو صدقہ و خیرات زیادہ کرنا. وعد و نصیحت کی محفل میں روز بیٹھیں. کہیں فجر کے بعد ہوتی ہے, کہیں تراویح کے بعد ہوتی ہے, اور آخری عشرے کا سنت اعتکاف اگر نصیب ہو تو سبحان اللہ. معتکف کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو منانے کے لیے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائے. اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. بس نیت کر لے کہ اے رب کریم آپ کو مجھے منا کے اٹھنا ہے. واقعی دیکھا ہم نے محبت میں ایسے ہوتا ہے, اگر کبھی کوئی محبوب ناراض ہو لوگ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں. بیٹے سے باپ خفا ہو آ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں, ابو جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں قدموں میں سے نہیں اٹھوں گا. سبحان اللہ. یہی مومن کا حال ہونا چاہیے. اے کریم تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں, اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. عشق محبت والے 10 دن فارغ کرتے ہیں اللہ کے سامنے, دن رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دعاؤں میں پھر انسان خوب عاجزی اور زاری کرے. اس طرح رمضان مبارک کی قدردانی کیجیے. بعض لوگ رمضان کے روزے رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے. یہ رمضان کی بے قدری ہے. اور کئی مرتبہ سحری کھا کے سو جاتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ذرا آرام کر لوں, اٹھ کے فجر پڑھوں گا, اور شیطان کو نماز قضا کروانے کا موقع مل جاتا ہے. یہ رمضان مبارک کی بے قدری ہے. اسی طرح افطاری کے انتظار میں باجماعت نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں. یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی. بعض لوگ رمضان المبارک میں خبروں کے نام پر ٹی وی دیکھتے ہیں, غیر محرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے. بازار سے گزرتے ہوئے اپنی نگاہ کا احتیاط نہیں کرتے. یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی. اخبار بینی کے شوق میں تصاویر بھی دیکھتے ہیں, یا بعض
لوگوں کو دیکھا کہ بھوک سے بچنے کے لیے یا پیاس کے احساس سے بچنے کے لیے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ناول، افسانے، کہ وقت گزر جائے۔ تو وقت گزاری کے لیے ڈائجسٹ جیسی کتابیں اور اس طرح کی کتابوں کا پڑھنا، یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے۔ اور بعض مرتبہ عورتیں گھر کے کام کاج میں لگی ہوتی ہیں تو وہ وقت گزاری کے لیے موسیقی والی قوالی لگا دیتی ہیں، اور ایسی آج کل قوالیاں بن بھی خوب رہی ہیں گانوں کی طرز پر۔ بھئی کوئی بیت الخلاء کے طرز پر مسجد بنا دے تو آپ کو خوشی ہوگی، دیکھ کے غصہ آئے گا نا۔ تو اگر کوئی نعت بنانی تھی تو ضروری ہے کہ گانے کی طرز پر بنانی ہوتی ہے؟ خدا کے بندو، تو اس قسم کی قوالیاں جن میں ساز ہو، موسیقی ہو، وہ حرام ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، اس لیے اس سے 100% پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض نوجوان وقت گزارنے کے لیے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو دنیا بلا کا گند ہے وہ انٹرنیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی۔ اور بعض اپنے دوستوں سے میسیجز کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری۔ اور اس سے بڑھ کر اور گناہ یہ کہ سیل فون کے اوپر غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں یا اس کو میسج بھیجتے ہیں، یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے۔ اور یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے کہ انسان غیر محرم کو کہے کہ میں اب رمضان میں میسج نہیں بھیجوں گا، اس کے بعد بھیجوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں کی۔ تو رمضان میں ان گناہوں کو کاملاً چھوڑنا ہے، یہ نہیں کہ صرف رمضان کے لیے چھوڑنا ہے۔ بعض لوگ حالات حاضرہ کے نام پر ایک دوسرے بندے کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ رمضان میں یہ کہنے میں بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں، آج روزہ بڑا لگ رہا ہے۔ بھائی صبر کیجئے، صبر کا مہینہ ہے، اور روزہ لگا بھی تو کتنے گھنٹے کی بات ہے، چند گھنٹے کی بات ہے، مگر وہ اس کو ایک ٹاپک بنا لیتے ہیں۔ ہر آنے والے کو بس میں اٹھ نہ سکا اور تھوڑا وقت تھا، پانی نہ پی سکا اور کھانا نہ کھا سکا، ایسے لگتا ہے جیسے روزے کا ماتم کر رہے ہو بیٹھے ہوئے۔ یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے۔ رمضان مبارک میں جو آدمی اللہ رب العزت کے قرب کے لیے کوششیں کرے گا، یقیناً اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اسے اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ اب ایک دو باتیں مزید سن لیجئے تاکہ بات کو مکمل کریں کہ اگر کوئی نیک بندہ آپ کو بتائے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا مانگ لو، تو آپ کتنے اہتمام سے دعا مانگیں گے کہ جی ایک نیک بندے نے بتا دیا قبولیت دعا کا وقت تھا۔ اچھا اگر کوئی واقعی بڑا ولی ہو اور وہ بتا دے پھر تو اور اہتمام سے دعا مانگیں گے۔ تو اگر ایک ولی کے بتانے پر اتنے اہتمام سے دعا مانگتے ہیں تو ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اب اپنے ذرا ذہن میں سوچیں کہ کیا ہم افطاری کے وقت دعا اس اہتمام سے مانگتے ہیں؟ اور شیطان بھی ایسا ہے کہ وہ افطاری کے وقت دسترخوان پہ چیزیں لگواتا ہے، بس حسرت سے دیکھتے دیکھتے وہ افطاری کا وقت ہی آ جاتا ہے۔ اس وقت میں اہتمام سے دعا مانگے۔
رات کے اوقات میں، دن کے اوقات میں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں. یہ بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں کی انتہا ہے. جو بندہ تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا، یقیناً وہ رمضان کی رحمتوں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا.